اللہ فرمائے گا میرے حبیب اب تمہاری باری ہے، تم بھی تشریف لے آؤ۔ اللہ کے نبی جنت میں آئیں گے، اللہ فرمائے گا قرآن سے اس جنت کو شروعات کرتے ہیں، اپنے بندوں کا استقبال کرتے ہیں۔ جنت کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کریں گے، سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں گے، اور پھر اللہ کے نبی کے بعد مسلمانوں اللہ یہ موقع بھی دے گا کہ رب اپنی زبان سے ہمیں قرآن سنائے گا اور ہم اللہ کی زبان سے قرآن سنیں گے۔ انشاءاللہ قرآن سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ آج قرآن سے لوگ دور بھاگ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن ایسی کتاب ہے جسے دور نہیں بھاگا جاتا، اس کو قریب جایا جاتا ہے، اس کو سینے میں بسایا جاتا ہے، اس کو اپنا لاہ عمل بنایا جاتا ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ ہائے ہائے، قرآن پڑھنے والے کیسے ہوا کرتے تھے؟ ایک صحابی آیا اور آ کر کے عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں تہجد کی نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، میں نے اپنے گھر کے اندر اپنا گھوڑا بندھا ہوا تھا اپنے بیڑ کے ساتھ، اور بیڑ اور منجے پر میرا بچہ سویا ہوا تھا، میں نے مصلی بچھایا، قرآن کی تلاوت شروع کی۔ اے اللہ کے رسول میں کیا دیکھتا ہوں، جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو آسمان سے ایک نور آیا، وہ نور آ کے میرے ہونٹوں کو چومنے لگا، مجھے بڑا مزہ آیا، لیکن اس نور کو دیکھ کر کے میرا گھوڑا بھٹکنے لگا۔ میں نے سوچا کہیں یہ بچے کو لات نہ مار دے، میں نے تلاوت کو مختصر کیا اور سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں، اے اللہ کے رسول وہ نور جا کے آسمانوں میں چھپ گیا۔ اے اللہ کے رسول بتائے وہ نور کیا تھا؟ فرمایا وہ نور اللہ کے فرشتے تھے، جب تم قرآن پڑھ رہے تھے فرشتے تمہارے ہونٹ چوم رہے تھے۔ اور میرے صحابی یاد رکھ، میرا جو بھی امتی قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ اپنے فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں جو آ کر کے میرے امتیوں کے ہونٹ چومتے ہیں۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ہونٹ چومنے کے لیے کون آتے ہیں؟ فرشتے آسمانوں سے آتے ہیں۔ ہائے ہائے، قرآن چھوڑنے والی کتاب ہے؟ نہیں، قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کو اپنا سہارا بنایا جائے، اور چھوڑ کر کے جائیں گے بھی تو کہاں؟ حدیث کے اندر آیا ہے کہ جب ایک شخص کو دفن کیا جاتا ہے، منکر نکیر قبر میں آ جاتے ہیں، ابھی وہ قبر میں داخل ہی ہوئے تھے کہ ایک نورانی چہرے والا نوجوان قبر میں داخل ہوتا ہے اور آ کر کے قدموں میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ ابھی یہ نوجوان پوری طرح کھڑا بھی نہیں ہوا تھا، ایک اور نوجوان داخل ہوتا ہے جو آ کر کے سرانے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ سرانے کھڑا ہونے والا منکر نکیر سے وہ کاغذ کا پرچہ لیتا ہے جس پر سوال لکھے تھے، نیچے دستخط کر کے واپس بھیج دیتا ہے، پھر مرنے والے سے پوچھتا ہے مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ یہ کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ اسے جانتے ہو یہ جو تمہارے پاؤں میں کھڑا ہے یہ کون ہے؟ یہ کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ کہا یہ جو تمہارے پاؤں میں کھڑا ہے یہ تمہاری نماز فجر ہے، اور مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ کہا میں قرآن کریم ہوں، یہ نماز ہے۔ جب منکر نکیر قبر میں داخل ہوئے تو اللہ نے فرمایا نماز جاؤ، میرے پڑھنے والے بندے کو منکر نکیر کے سوالوں سے بچا۔ پھر اللہ نے فرمایا قرآن تو بھی جا، یہ نماز ہے اور میں قرآن ہوں، قیامت تک سو جا، اب تجھے کوئی اٹھانے والا تنگ کرنے والا نہیں آئے گا۔ میرے بھائیوں، میرے نبی نے فرمایا پھر جب بندہ میدان محشر میں آئے گا قرآن کریم بھی ساتھ ہوگا، قرآن اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا اے میرے رب یہ شخص مجھے دن میں مجھ پر عمل کیا کرتا تھا، رات کے اندھیرے میں میری تلاوت کیا کرتا تھا، اللہ میں قرآن سفارش کرتا ہوں، اپنے اس بندے کو میرے ساتھ جنت میں بھیج دے۔ حدیث میں آیا قرآن اللہ سے جھگڑا کرے گا اور پڑھنے والے کو ساتھ لے کر جنت میں جائے گا۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے قرآن چھوڑا عزتوں والے بن گئے، نہیں میرے بھائی نہیں، قرآن چھوڑ کے عزت والا کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قرآن ہی عزت لے کر آیا ہے۔
قرآن ہی عزت لے کر آیا ہے. قرآن کے آنے سے پہلے آپ دنیا کا نقشہ اٹھا کر کے دیکھو, آپ کو لڑنے والے ملیں گے. قرآن کے آنے سے پہلے دنیا کا نقشہ اٹھا کر کے دیکھو, ایک ایک عورت کے ساتھ کئی 100 مرد جو بدکاری کرنے والے ملیں گے. قرآن کے آنے سے پہلے آپ عرب کا نقشہ اٹھا کے دیکھو, آپ کو بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے ملیں گے. قرآن کے آنے سے پہلے دنیا کا نقشہ اٹھا کر کے دیکھو, آپ کو اس عورت کی بے عزتی کرنے والے اور اپنی نفسانی خواہشات کے لیے استعمال کرنے والے ملیں گے. قرآن کے آنے سے پہلے عرب کا نقشہ اٹھا کر کے دیکھو, آپ کو کعبے کا طواف کرتے ہوئے ننگے لوگ ملیں گے. قرآن کے آنے سے پہلے عرب کا نقشہ اٹھا کر کے دیکھو, ایک ایک بات پر تلواریں نیام سے نکال کر کے ایک دوسرے کی گردنیں مارنے والے نظر آئیں گے. قرآن کا نقشہ اٹھا کر کے دیکھو, قرآن کے آنے سے پہلے عرب کے اندر اس کا نقشہ اٹھا کر کے دیکھو, آپ کو ظلم ملے گا, آپ کو بربریت ملے گی, آپ کو فرعونیت ملے گی, آپ کو جو ہے آپ کو یزیدیت ملے گی, اور دنیا کا ہر ظلم اور دنیا کا ہر ستم ملے گا. قرآن کے آنے سے پہلے عرب کا نقشہ اٹھا کے دیکھو, آپ دیکھو گے کہ کچھ لوگ ہیں جو بزرگوں کی بے عزتی کرتے ہیں, جو بچوں پر ظلم کرتے ہیں. قرآن کے آنے سے پہلے آپ عرب کا نقشہ اٹھا کے دیکھو, آپ کو نظر آئے گا کہ مرد بھی غلام بنے ہوئے ہیں, عورتیں بھی غلام بنی ہوئی ہے. قرآن کے آنے سے پہلے دنیا کا نقشہ اٹھا کے دیکھو, آپ کو نظر آئے گا کہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آنے والے لوگوں کو لوٹ لیا جاتا ہے. قرآن کے آنے سے پہلے دنیا کا نقشہ اٹھا کے دیکھو, آپ کو تاجروں کو لوٹنے والے ملیں گے. دنیا کی بربریت کی ہزاروں مثالیں آپ کو قرآن کے آنے سے پہلے ملیں گی. قرآن کے آنے سے پہلے دنیا کا نقشہ اٹھا کے دیکھو, بلکہ دنیا کو چھوڑو, کعبہ کا نقشہ اٹھا کے دیکھو, آپ کو ملے گا کہ کعبۃ اللہ جو اللہ کا گھر ہے, جسے ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا, جس میں آدم صفی اللہ نے بنایا, جس میں نوح نبی اللہ نے بنایا, اس کعبۃ اللہ میں آپ کو 313 بت ملیں گے. لیکن قرآن کے آنے کے بعد آپ کو یہ اعلان چاروں طرف گونجتا ہوا نظر آئے گا, قل هو اللہ احد, قل هو اللہ احد, قل هو اللہ احد. اللہ ایک ہے اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. جب ان سارے خداؤں کی خدائی کا چہرایا قرآن نے لا کر کے چوراہے پر پھوڑ دیا, تو پھر دنیا والوں نے دیکھا کہ اللہ ایک ہے, اس اللہ کو مانا بھی, اور پھر دنیا والوں نے دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر محمد مصطفیٰ ہے, پھر انہیں مانا بھی گیا. یہ قرآن کی تاثیر اور طاقت ہے کہ جو لوگ دن میں مشورے کیا کرتے تھے, کابینٹ میں فیصلے کیا کرتے تھے کہ کوئی قرآن نہیں سنے گا, اگر محمد مصطفیٰ کہیں قرآن پڑھتے ہوئے تمہیں نظر آ جائے تو اپنے کانوں میں روئی ٹھونس دینا. قرآن نہیں سنا, قرآن کی تاثیر یہ ہے, وہی فتوے دینے والے, وہی اعلان کرنے والے, وہی بلے پاس کرنے والے, وہی مشورے دینے والے رات کی اندھیری میں کعبہ کے گلاف کے نیچے چھپ کر کے خود اپنے کانوں سے محمد مصطفیٰ کی زبان سے اللہ کا قرآن سنا کرتے تھے. قرآن کا اعلان یہ ہے, ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن ایک ایسی عزت والی کتاب ہے, جو اس کو پڑھ لیتا ہے, جو اسے پکڑ لیتا ہے, ہاتھوں میں تھام لیتا ہے, سینوں میں سجا لیتا ہے, وہ اگر زمین پر گرا ہو, نالیوں میں گرا ہو, یہ قرآن اسے اٹھاتا ہے, بلند کرتا ہے, اور فرشتوں سے زیادہ مرتبہ اور مقام عطا کرتا ہے. میرے بھائیوں, قرآن کریم کو چھوڑ کر جائیں گے کہاں؟ آج قرآن پڑھنے والے برے لگتے ہیں, لوگ انہیں برا کہتے ہیں, غلط کہتے ہیں, اور چاروں طرف سے صرف اگر کہیں ہمیں کسی شخص کی برائی ملتی ہے تو صرف قرآن پڑھنے والوں کی برائی نظر آتی ہے. کوئی کہتا ہے داڑھی والوں نے دنیا کو برباد کر دیا, کوئی کہتا ہے ٹوپی والوں نے برباد کر دیا, کوئی کہتا ہے کپڑے قمیض پاجامے والوں نے برباد کر دیا, کوئی کہتا ہے صافے والوں نے برباد کر دیا. اور میرے اس گجر بکروال قوم بھی نے, انہوں نے بھی ان کی باتیں سن لی. ان کے سروں پہ دستار نبی کا سجا تھا, ہاتھ میں عصا نبی کا تھا, چہرے پہ داڑھی محمد مصطفیٰ
लिबास मोहम्मद रसूलुल्लाह का था, ये भी उनके बहकावे में आए। इन्होंने लिबास उतार दिया, इन्होंने पगड़ी उतार दी, इन्होंने आसा छोड़ दिया, नबी की सुन्नत को तर्क करके अंग्रेज को खूबसूरत समझने लगे। मेरे भाइयों, नहीं, दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान मोहम्मद रसूलुल्लाह है, और जो आपके चेहरे पे दाढ़ी है ये उसी मोहम्मद मुस्तफा की सुन्नत है। अम्मा आयशा फरमाती है कि लोगों ने हजरत यूसुफ को देखा तो अपने हाथ काट दिए, जिन्होंने मोहम्मद मुस्तफा को देखा उन्होंने जिगर कटवा दिए। एक औरत आती है, ए अल्लाह के रसूल, मेरे पास कुछ नहीं है, आप अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं, ये मेरा दूध पीता बच्चा ले जाओ, जब आप पर तलवारों की बारिश होगी इसे ढाल बना देना, मेरा बच्चा जख्मी हो जाए, मोहम्मद मुस्तफा को तकलीफ न पहुंचे। उसी दाढ़ी को, उस टोपी को, उस अमामे को आज गालियां दी जाती है। गालियां देने वालों सुन लो, तुम दाढ़ी को गाली नहीं देते, तुम अपने सामने खड़े शख्स के लिबास को गाली नहीं देते, उसके आसा को गाली नहीं देते, तुम उसके अमामा को गाली नहीं देते, तुम मोहम्मद मुस्तफा की सुन्नत को गाली देते हो, तुम मोहम्मद अरबी के तरीके को गाली देते हो, तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह की तमन्ना और आरिज़ों को गाली देते हो, तुम अल्लाह के नबी के लिबास को बुरा कहते हो, और चारों तरफ से आज सिर्फ यलगार उन्हीं पर हो रही है जिन्होंने कुरान को थाम रखा है, सीनों में सजा रखा है। मेरे भाइयों, ये बुरे नहीं है, ना मुसलमानों के लिए बुरे हैं, ना दुनिया के दूसरे मज़ाहिब के लिए बुरे हैं, बल्कि मैं आज दो टोक अल्फाजों में आप मुसलमानों को भी और दुनिया के हर मज़हब वाले को ये बता देना चाहता हूँ कि न कुरान वाला तुम्हारे लिए बुरा है, न कुरान तुम्हारे लिए बुरा है, न कुरान वाला तुम्हारे लिए बदअमन है, न कुरान तुम्हारे लिए बदअमन है, बल्कि मैं तुम्हें बताता हूँ अल्लाह के नबी की हदीस है कि अगर दुनिया के किसी इलाके में, किसी गांव में अल्लाह के नाफरमान मौजूद हो, अल्लाह फरिश्तों को भेज देता है और कहता है फरिश्तों जाओ उन नाफरमानों को सजा दे दो, उन्हें खत्म कर दो, उन्हें मार दो। फरिश्ते आते हैं, आकर के देखते हैं उस बस्ती और गांव के अंदर उनके छोटे बच्चे कुरान की तिलावत कर रहे हैं। किसी बूढ़े को अल्लाह ने तौफीक दी, किसी माई को तौफीक दी, वो कुरान सामने रख करके तिलावत कर रही है। फरिश्ते वापस चले जाते हैं। अल्लाह वो जिन्हें मिटाने का हुक्म दिया था, जिन्हें अजाब देने का हुक्म दिया था, उनके बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं, उनके महल्ले गांव में कुरान की तिलावत हो रही है। अल्लाह उन कुरान वालों का क्या करे? रब फरमाते हैं फरिश्तों, उन कुरान वालों की वजह से मैं 40 दिन तक अपना अजाब वापस लेता हूँ, उन्हें 40 दिन अब कोई अजाब नहीं दिया जाएगा। अब बताओ, एक रिवायत में है 40 साल तक, अल्लाह फरमाता है 40 साल तक मैं अपना अजाब इस गांव से उठा लेता हूँ। मेरे भाइयों बताओ, अपने सीने पर हाथ रख करके बताओ, चित्रगुल के मेरे मुसलमानों सोच कर बताओ कि दुनिया का ऐसा कौन सा गुनाह है जो मैंने और आपने नहीं किया। कितने लोग हैं जो रात को इशा की नमाज पढ़कर सोते हैं। हदीस में आया अल्लाह क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल करेगा। कितने लोग हैं जो फजर नमाज के लिए खड़े होते हैं? कितने लोग हैं हम में से जिन्होंने माँ बाप की फरमाबरदारी करके अपने रब को राजी किया हो? कितने लोग ऐसे हैं जो ज़कात निसाब के हिसाब से निकालते हैं? कितने लोग हम में से ऐसे हैं जो हमसाये का हक अदा करते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह का हक अदा किया? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह का हक अदा किया? कितने बाप ऐसे हैं जिन्होंने औलाद का हक अदा किया? और कितने प्यारे ऐसे हैं जिन्होंने अपने प्यारों का हक अदा किया? जब हम इन लोग इन चीजों को ढूंढेंगे, तलाश करेंगे, हमें नजर आएगा नमाज में हमारा मकाम जीरो है। हम आपको तिलावत कुरान में आप ढूंढेंगे तो मुझे और आपको पता चलेगा तिलावत में हमारा मकाम जीरो है। हम ढूंढेंगे अपने हुकूक में और अपने वालिदैन के हुकूक में, हमें नजर आएगा हम खुद पर भी जुल्म करते हैं, वालिदैन पर भी जुल्म करते हैं। आप ढूंढोगे, आपको नजर आएगा हम हमसायों का भी हक तलफी करते हैं। आप ढूंढोगे, मैं ढूंढूंगा, हमें नजर आएगा
دیا, ان کے دل پھٹ گئے, کوئی پانی میں ڈوب گیا, اور کسی کو اللہ نے اپنے آواز سے دنیا کے اندر نیست و نابود کر دیا, کسی کی زمین کو الٹ کر کے اسے ختم کر دیا گیا. مسلمانوں سوچو, کیا میں اور آپ ان گناہوں میں مبتلا نہیں ہے یا نہیں ہے؟ قوم لوط پر اس لیے عذاب آیا تھا, پوچھو اپنے علماء سے کہ وہ لوگ مردوں سے شادیاں کرتے تھے, مرد مردوں سے شادیاں کرتے تھے, ہم جنس تعلقات پیدا کرتے تھے, عورتوں کو چھوڑ کر مرد مردوں سے بدکاریاں کرتے تھے. اللہ نے ان پر عذاب لایا, زمین کو اٹھایا, اسی زمین کے نیچے انہیں نیست و نابود کر دیا. نوح علیہ السلام کی قوم پر کیوں عذاب آیا؟ نوح علیہ السلام کہتے تھے ایک اللہ کے سامنے جھکو, اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے, حاجت دینے والا کوئی نہیں ہے, دستگیر کوئی نہیں ہے, مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے, اولاد دینے والا کوئی نہیں ہے, اور بیوی دینے والا کوئی نہیں ہے, پانی برسانے والا کوئی نہیں ہے, تمام قدرت ان اللہ علی کل شیء قدیر ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے. نوح علیہ السلام کی قوم نے بات نہیں مانی, کوئی پتھر کے سامنے جھکا, کوئی درخت کے سامنے جھکا, کوئی آگ کے سامنے جھکا, کوئی پانی کے سامنے جھکا, یہاں تک کہ اس کا اپنا بیٹا کنعان بھی نافرمان ہوا. اور پھر جب ڈوبنے لگا تو نوح علیہ السلام نے کہا اللہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے. فرمایا نوح نہیں, یہ تیرا بیٹا نہیں ہے, اگر تیرا بیٹا ہوتا تیری بات مانتا, جب تیری بات نہیں مانی اس کا مطلب یہ تیرا بیٹا نہیں ہے. اصل کنیکشن جو ہے وہ روح کا روح سے ہوتا ہے, جسم کا کنیکشن روح کے کنیکشن سے, جسم کے کنیکشن سے روح کا کنیکشن بڑا ہے. پھر میرے بھائیوں تھوڑا سا پیچھے آ جاؤ, لوط علیہ السلام کی قوم کو دیکھو, پھر تھوڑا پیچھے آ جاؤ, حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو دیکھو, انہوں نے کیا کیا تھا؟ اونٹنی کو مار دیا تھا, اللہ نے عذاب میں ڈبو دیا. میرے بھائیوں پھر اس قوم کا نام سنا ہوگا آپ نے, ان لوگوں کا جن کو اللہ نے کہا تھا فلاں دن مچھلیاں نہیں پکڑنا, وہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے چلے گئے, پھر اللہ نے ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا, ان کو بندر بنا دیا, سور اور خنزیر بنا دیا. کیا میرا رب جنہوں نے ان قوموں کو عذاب دیا, کیا اس کی طاقت میں نعوذ باللہ کمی آ گئی؟ کیا اس کے پاس وہ طاقت نہیں ہے جو پہلی قوموں کے عذاب کے وقت تھی؟ اللہ کی طاقت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے. اور پھر آج اگر دنیا کے اندر ہم جنس تعلقات کے بل پاس ہو رہے ہیں, ہم جنس تعلقات کے قانون پاس ہو رہے ہیں, تو اللہ اس زمین کو تہس نہس کیوں نہیں کرتا؟ آسمان سے ان پہ پتھر کیوں نہیں برستے؟ میرے بھائیوں دو چیزیں ہیں, ایک وہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں کھڑے ہیں, اللہ کے نبی کی وہ دعا کھڑی ہے کہ اللہ قوم عاد اور سمود اور نوح کی طرح میری امت کو ختم نہیں کرنا, اور دوسرا اللہ کا قرآن بیچ میں کھڑا ہے, جب بھی ظالم ظلم کرتا ہے فرشتے عذاب لے کر آتے ہیں, کوئی نہ کوئی ہمسایہ قرآن کی تلاوت میں مصروف ہوتا ہے, اللہ اس کو دیکھ کر ظالم کے اوپر سے عذاب واپس لے جاتا ہے. بتاؤ چھتر گل والو, اب یہ قرآن برکت ہے یا نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں مدرسے والوں نے کیا کیا, مولویوں نے کیا کیا, ساری دنیا صرف ان کی غیبت میں لگی ہے. اور خدا کی قسم جس امام کے پیچھے 5 وقت نماز پڑھتے ہیں, باہر نکل کے دکانوں پر اسی امام کی جو ہے مخالفت کرتے ہیں, اسی کی غیبت کرتے ہیں, اس کے کپڑوں پر باتیں کرتے ہیں, اس کی اینک پر بات کرتے ہیں, اس کے بچوں پر بات کرتے ہیں, اس کی بیوی پر بات کرتے ہیں. ظالم ہم ہے, ظلم ہم کرتے ہیں, ہمارا امام مظلوم ہے اور وہ وقت کا ولی ہے, اللہ کا دوست ہے. میرے بھائیوں کیا تم نے اور میں نے کبھی یہ سوچا کہ ہماری تجارتیں کیوں چل رہی ہے, مزدوری کیوں چل رہی ہے, باغ آج بھی فصل کیوں دے رہے ہیں؟ میں تمہیں راز بتاتا ہوں, جب ایک تاجر تجارت کے لیے نکلتا ہے جسے فجر نماز پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ملی, جب ایک مزدور مزدوری کے لیے نکلتا ہے کام شروع کرنے سے پہلے سگریٹ جلاتا ہے, دکان کا شٹر اٹھانے سے پہلے سگریٹ سے شروعات کرتا ہے, بسم اللہ کی تمیز کوئی نہیں ہے. ایسے ظالم اور ایسے جابر اس کے ساتھ برکت ہو نہیں ہو سکتی. پھر بھی برکت کیوں ہے؟
تراویحوں میں، تہجد کی نماز میں، فجر کی نماز سے پہلے اس کے مدرسے کا محتمم اور اساتذہ اور اس کے مدرسے کے طلبہ رات کی تہجد میں اور عشاء کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کے بعد منزل کے بعد درود و سلام کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے کہتا ہے اللہ میرا مقتدی مسجد میں نہیں آیا، فجر میں بھی نہیں آئے گا، اللہ یہ نادان ہے، تیری عظمتوں کو نہیں سمجھتا، تیری رحمتوں کو نہیں سمجھتا، تیری کرم نوازی کو نہیں سمجھتا، اللہ میں اس کی مسجد کا امام اپنے مقتدی کی طرف سے معافی مانگتا ہوں، اللہ اسے معاف کر دے، جو تاجر تجارت پہ جائے اللہ دکانوں میں برکت کرنا، مزدوروں کے گھروں میں برکت کرنا، ان کے باغات میں فصلوں میں برکت کرنا، ان کی زندگیوں میں برکت کرنا، بیمار ہم ہوتے ہیں، دعا مسجد کا امام اور مدرسے کا مولوی اور استاد اور طلبہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں ہمارا کسی مدرسے اور کسی امام پر کوئی احسان نہیں ہے، تمام اماموں اور مدارس والوں کا اور طلبہ کا ہم پر احسان ہے جنہوں نے قرآن کو پکڑا اور ہمیں اللہ کے عذاب سے بچایا۔ ہے یا نہیں ہے؟ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو مولوی کی تعریف کرتے ہیں، جو مولوی کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، 1000 میں سے 2 ورنہ 1 ہی۔ آج بڑا مدرسہ بن جائے، پڑھنے والے طالب علم نہیں ملتے، بھائی کیا ہوا؟ ہم اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھائیں گے، ظالم قرآن نہیں پڑھائے گا تو 60 سال مرنے کے بعد تجھے قبر میں کون بچائے گا؟ قبر کی سختیوں سے بچنا چاہتا ہے، خود بھی قرآن پڑھ اور اپنے اہل و عیال کو بھی قرآن پڑھا۔ اور یہ مولوی نہیں کہتا، یہ مولوی کو بنانے والا رب کہتا ہے کہ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یا ایھا الناس قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ تو میرے بھائیوں دنیا میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اور میں آپ پر اس پر میں آپ کو ایک دردناک وعید سناؤں، ہو سکتا ہے کہ ہم اس ظلم سے بچ جائیں۔ روایت میں آیا کہ ایک شخص کے نام اعمال جب آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں مومن مسلمان کے، تو فرشتے جماعت کے ساتھ لے کر اوپر جاتے ہیں۔ آسمان کا دروازہ نگہبان کھولتا ہے اور آسمان کے فرشتے اسے مبارکباد دیتے ہیں، مرحباً مرحباً۔ دوسرے آسمان پہ، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، 6 آسمانوں پر اس کے اعمال کا استقبال ہوتا ہے۔ 7ویں آسمان کی طرف فرشتے جاتے ہیں، 7ویں آسمان کا دروازہ بند نظر آتا ہے، وہ نگہبان سے کہتے ہیں دروازہ کھولو، ایک نیک صالح اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے کے اعمال لائے جا رہے، دروازہ کھولا جائے، انہیں اوپر آنے دیا جائے۔ فرشتے کہتے ہیں دروازہ نہیں کھلے گا، اور 7ویں آسمان والا کیوں نہیں کھلے گا؟ کیا اس کے اعمال میں کوئی برائی ہے؟ کیا قرآن کی تلاوت اچھی نہیں کی؟ کہا تلاوت اچھی کر کے آیا ہے، کیا قرآن پہ عمل نہیں کیا؟ عمل کر کے آیا ہے، کیا نمازوں میں کمی ہے؟ کوئی کمی نہیں ہے۔ ماں باپ کی فرما برداری میں کمی ہے؟ کوئی کمی نہیں ہے۔ کیا ہمسائے کے حقوق ادا نہیں کیے؟ حق ادا کر کے آیا ہے۔ فرشتوں پھر بتاؤ کیوں نہیں اوپر آنے دیا جا رہا ہے؟ کہا اس کے اعمال میں ایک گناہ ہے، باقی سارے اعمال اچھے ہیں، ایک گناہ ساتھ لے کر آیا ہے، اس لیے اللہ فرماتا ہے اس گناہ کی وجہ سے اس کے سارے اعمال رد کر دیے جاتے ہیں۔ فرشتوں وہ گناہ تو بتاؤ جس کی وجہ سے نماز رد ہو گئی، قرآن کی تلاوت رد ہو گئی، جس کی وجہ سے زکوٰۃ رد ہو گئی، ماں باپ کی خدمت رد ہو گئی، حج اور عمرہ رد ہو گیا۔ فرشتوں وہ گناہ تو بتاؤ۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے یہ اپنے دور کے اندر اپنے وقت کے علماء کی مخالفت کیا کرتا تھا، غیبتیں کیا کرتا تھا، اپنے وقت کے علماء کو برا کہا کرتا تھا، صبح شام اس کی زبان پر صرف ان کی برائی نظر آتی تھی۔ اللہ فرماتا ہے یہ کون ہوتا تھا؟ محمد مصطفیٰ
صحابہ کے وارثین کی مخالفت کرنے والا اس ایک گناہ کی وجہ سے اس کے سارے اعمال رد کر دیے جاتے ہیں۔ اب بتاؤ مجھے اور آپ کو غیبت علماء سے بچنا ضروری ہے یا نہیں؟ عام شخص کی غیبت کریں گے تو صرف گناہ ملے گا، عالم کی غیبت کریں گے تو سارے اعمال تباہ ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دیکھنے پر عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ ماں باپ کو دیکھو ثواب ملے گا، کعبۃ اللہ کو دیکھو ثواب ملے گا، عالم دین کے چہرے کو دیکھو ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو قرآن کریم نے آخری بات، قرآن کریم نے اعلان کیا، کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن ہم نے نازل کیا۔ کون کہتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قرآن ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ اور دنیا کو اللہ نے اسباب کی جگہ بنایا ہے۔ اولاد اللہ دیتا ہے لیکن ماں باپ کے ذریعے سے دیتا ہے، لیکن آدم علیہ السلام کو اللہ نے بن ماں باپ کے پیدا کیا۔ وہ اللہ کو طاقت ہے بن ماں باپ کے ساری کائنات کو پیدا کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی سنت یہ ہے کہ اولاد دے گا ماں باپ کے ذریعے سے دے گا۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ اور اللہ رزق دیتا ہے، إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ اللہ کھلاتا اور پلاتا ہے، لیکن اس کے لیے اسباب، زمین کو بنایا، پھل کو بنایا، فروٹ کو بنایا، تجارت کو بنایا، ملازمت کو بنایا، نوکری کو بنایا، ہوائیں اللہ چلاتا ہے، اس پہ فرشتے کو مقرر کیا۔ موت اللہ دیتا ہے، ملک الموت کے ذریعے سے دیتا ہے۔ یہ دنیا اسباب کی جگہ ہے، رات کا آرام اللہ دیتا ہے، لیکن قرآن نے کہا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اندھیری کی وجہ سے رات کا آرام نصیب ہوتا ہے، دن کے اندر روشنی اللہ دیتا ہے اور کمانے کا ذریعہ اللہ دیتا ہے، لیکن قرآن نے فرمایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کو اس لیے بنایا تاکہ تم معاش تلاش کرو۔ گویا رات آرام کا سبب ہے اور دن کمانے کا سبب ہے۔ اگر دن اور رات نہ ہو تو انسان نہ آرام کر پائے گا نہ کما پائے گا۔ گویا اولاد اللہ دیتا ہے، میری بات کو سمجھنا، میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ اولاد اللہ دیتا ہے، ماں باپ کو ذریعہ بنایا، ماں باپ کو ذریعہ بنایا، رزق اللہ دیتا ہے، زمین کو اور پھل فروٹ کو، مزدوری اور تجارت کو، نوکری اور ملازمت کو ذریعہ بنایا، آرام اللہ دیتا ہے، رات کے اندھیرے کو ذریعہ بنایا اور روشنی اللہ دیتا ہے، دن کے اجالے کو ذریعہ بنایا، اور اسی طرح سے موت اللہ دیتا ہے، اسرائیل کو ذریعہ بنایا۔ اللہ ہر نبی کے پاس اپنا حکم خود پہنچانے کی طاقت رکھتے تھے اور رکھتے ہیں، لیکن اللہ نے ذریعہ جبرائیل علیہ السلام کو بنایا۔ اسی طرح قرآن کی حفاظت وہ اللہ کرتا ہے جس نے قرآن کو نازل کیا، لیکن دنیا میں اسباب اور ذریعے بنائے ہیں۔ دنیا میں قرآن کے متن کی حفاظت کا ذریعہ، عربی حروف کی حفاظت کا ذریعہ حافظ قرآن کو بنایا، معنی کی حفاظت کا ذریعہ عالم دین کو بنایا، تفسیر کی حفاظت کا ذریعہ مفسر کو بنایا، حدیث کی حفاظت کا ذریعہ محدث کو بنایا، قرات کی حفاظت کا ذریعہ قاری کو بنایا۔ قرآن کی حفاظت اللہ کرتا ہے، متن کی حافظ کے ذریعے، معنی کی عالم کے ذریعے، تفسیر کی مفسر کے ذریعے، حدیث کی محدث کے ذریعے اور قرات کی قاری کے ذریعے سے کرتا ہے۔ اب بتاؤ قرآن کی حفاظت کے لیے، متن کی حفاظت کے لیے حافظ ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ چترپور والوں بتاؤ ضروری ہے یا نہیں؟ ہاتھ کھڑے کرو، کون کون سمجھتا ہے؟ سب سمجھتے ہو ضروری ہے؟ معنی کی حفاظت ضروری ہے یا نہیں؟ وہ عالم بھی ضروری ہے، تفسیر کی حفاظت ضروری ہے یا نہیں؟ مفسر بھی ضروری ہے، حدیث کی حفاظت ضروری ہے یا نہیں؟ محدث بھی ضروری ہے، قرات کی حفاظت ضروری ہے یا نہیں؟ قاری بھی ضروری ہے۔ حافظ، قاری، عالم، یہ سارے کے سارے لوگ قرآن کے سپاہی ہیں اور ان کا ہونا ضروری، لازمی اور فرض ہے۔ اور یہ بتاؤ یہ تیار کہاں ہوتے ہیں؟
کہاں ہوتے ہیں تیار؟ کہاں تیار ہوتے؟ باڑی میں تیار ہوتے؟ جنگل میں تیار ہوتے؟ گائیں نال تیار میں؟ بھیڑاں بکریاں نال تیار میں؟ کس تیار میں؟ مدرسے میں تیار ہوتے ہیں۔ وہ یہ مدرسہ بھی، اور یہ مدرسہ کس کا گھر ہے؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، یہاں بہت سارے علماء تشریف فرمائے، خاص کر میرے برادر اکبر مفتی منظور صاحب، تو میں انہی کو موقع دوں گا۔ بس آپ سے یہ بلوانا چاہتا ہوں کہ مدرسہ ضروری ہے یا نہیں؟ مدرسہ کس کا گھر؟ محمد رسول اللہ۔ اور یہ مدرسہ جو آپ کے پیچھے ہے، یہ اللہ کے نبی کا گھر ہے یا نہیں؟ ذرا پیچھے مڑ کے دیکھو، یہ کس کا گھر ہے؟ یہ محمد رسول، یہ میرے نبی کا گھر۔ اور یہ طلبہ جن کے دستار بندی ہوگی، یہ کس کے مہمان ہیں؟ یہ محمد رسول۔ میں نے دیکھا آپ کے مدرسے کو، کوئی کمرہ ایسا خالی نہیں ہے جس میں پانی نہ آتا ہو۔ ہے کوئی کمرہ؟ سارے کمروں میں پانی ٹپکتا ہے۔ مدرسے کے در و دیوار گندے ہو چکے ہیں اور چھت نہیں ہے۔ یہ محمد مصطفیٰ کے گھر کا حال ہے۔ ہم کیسے سامنا کریں گے محمد رسول اللہ کا؟ ہو سکتا ہے ہمیں موت آ جائے، کوئی موت کا بھروسہ ہے؟ اور اللہ کے نبی صرف ایک سوال کریں کہ ظالمو، تمہارے گاؤں میں میرا گھر تھا، اس گھر کا حال نہیں دیکھا؟ اس گھر میں ٹپکتا پانی نظر نہیں آیا؟ تم نے اپنے گھروں میں رگ و روغن کیا، اس کے چھت کا انتظام کیا، لیکن برستی بارش میں ٹپکتے پانی کے نیچے قرآن پڑھنے والے میرے مہمانوں کا خیال نہیں آیا؟ کیا جواب دیں گے؟ کوئی جواب ہوگا؟ بس اس کی نجات صرف یہ ہے کہ انشاءاللہ سردیوں کے آنے سے پہلے ہم نے اس مدرسے پر ٹین کا چھت دے دینا ہے۔ دینا ہے کہ نہیں دینا؟ بتاؤ، اس کے لیے سب سے پہلے کھڑا ہو کر کون اعلان کرے گا کہ میں 10,000 روپے دوں گا اور اس کا ثواب میری طرف سے میرے ماں باپ اور محمد رسول اللہ کو ملے؟ ہے کوئی خوش نصیب؟ جی کیا نام ہے؟ جاوید احمد شیخ، اللہ آپ کی عمر میں برکت فرمائے، دعا کریں جی آمین۔ آپ کی اللہ تمام نیک حاجات پوری فرمائے۔ جانتے ہو جاوید صاحب کو؟ اور اس کے بعد کون ہے جو چھت کے لیے 6 لاکھ روپے لگتے ہیں؟ 6 لاکھ۔ جی کیا نام؟ محمد شفیع کھٹانہ تھانے دار صاحب، اللہ آپ کی عمر میں برکت فرمائے، آپ کے ماں باپ کی مغفرت فرمائے۔ اور کون خوش قسمت ہے؟ 6 لاکھ۔ جی کتنے بندے چاہیے 6 لاکھ کے لیے؟ جی مفتی صاحب کتنا لوڑی ہے؟ 60 آدمی کھڑے ہو جاؤ، چھتر گل والو، لائیو پروگرام چل رہا ہے۔ غلام قادر کھٹانہ، اللہ تعالیٰ تیری عمر میں برکت فرماوے، تیرا ماں باپ کی مغفرت فرماوے۔ اتنا بڑا مجمع میں دعا ہے لگی ہوئی، تھاری آمین قبول ہے یا نہیں؟ یقین ہے میری دعا قبول ہے یا نہیں؟ تو کرا لے دعا، تھارا تھم ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور کون خوش قسمت ہے جو 10,000 کا اعلان؟ جی کیا نام جانتے ہو؟ اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن وہ فضیلت عطا فرمائے جو حافظ قرآن کے باپ کو ملے گی۔ جی آپ کا نام؟ وہ دیکھو جی محمد اقبال۔ محتمیم کہاں گیا؟ او بابا ادھر آؤ، اس کو پکڑ کے لاؤ۔ ہاں یہ دیکھو کون، جانتے ہو کہ نہیں؟ آ جانا وہ میرا بھائی، کرو فون بند کرو، یہ فون اتنی مصیبت ہے نا، مسلمانوں کو تباہ کر دیا۔ صبح اٹھ کے ہم تلاوت کرتے تھے، اب سب سے پہلے صبح اٹھ کے اخبار کھولتے ہیں نیٹ پہ۔ ہائے ہائے ہائے، کیا نام جی؟ اللہ آپ کے ماں باپ کی مغفرت فرمائے، کہو آمین، اور آپ کی عمر میں برکت فرمائے، آپ کے بچوں کو اللہ تعالی حلال رزق عطا فرمائے۔ اور کون ہے جی؟ اور جلدی جلدی جی کیا نام؟ اشتیاق صاحب کھڑے ہو جاؤ، جو 10 دینا چاہتا ہے کھڑا ہو جاؤ۔ 60 آدمی چاہیے ورنہ میں مائک نہیں چھوڑوں گا۔
समाए गल और कौन है जी शौकत अहमद शेख इन सबको जानते हो हाँ देखना जो जिसको जानते नहीं फोन नंबर ले लेना और कौन है जी और जनाब 10,000 कौन देगा और जज़ाकल्लाह अभी तो सिर्फ कितने आए 7 ही भाई इतना गरीब है जी ईद का लोग आए मैं तो मिला नहीं पता 10-10 हज़ार को मोबाइल सबको है कि नहीं 5 वाला को करो 10 शाबाश और कौन है जो 10,000 देगा रसूलुल्लाह के घर को जज़ाकल्लाह शाबाश बहुत सारे लोग खड़ा होना चाहते हैं लेकिन चाहते हैं कि हमारा नाम सबके सामने ना आए शाबाश और है कोई जो 10,000 रुपए दे जज़ाकल्लाह जी कोई ऐसा जवान बुजुर्ग जो ऐलान करे कि मैं 10,000 रुपए दूंगा टीन के लिए इंशाल्लाह है कोई इंशाल्लाह अच्छा कम से कम 3 आदमी और खड़े हो जाओ 10,000 वाले 10 होने चाहिए हैं जी 3 और खड़े हो जाओ 3 शाबाश कोई मास्टर आ रहे 8वां कौन है जी क्या नाम मास्टर है मास्टर मास्टर नजीर साहब शाबाश और नमा कौन नमा ये जन्नत मिल रही है इंशाल्लाह खरीदार बनो जन्नत के नमा कौन है मास्टर है कोई नमा जी क्या नाम मास्टर फारूक साहब मास्टर फारूक साहब अल्लाह आपकी उम्र में बरकत फरमाए 10वां कौन 10वां जी क्या नाम नसीर साहब 11वां ताक होना चाहिए मास्टर परवेज साहब परवेज साहब अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकत फरमाए और है कोई 10 वाला शाबाश कोई मास्टर कोई टीचर कोई मजदूर ये मुलाजिम खड़े हुए मजदूर कहाँ है वो भी खड़े हो जाए है कोई और 10 वाला शाबाश जो ऐलान करे कि मैं 10,000 रुपए दूंगा अच्छा चलो नीचे आते 5 वाला है कोई 5 वाला 5 वाला मत क्या नाम आएंगे 5 वाले मुजफ्फर और कौन है 5 वाला शाबाश 2 दूसरा कौन है जो ऐलान करे कि 5 दूंगा जी मंजूर अहमद हाजी साहब क्या नाम जान मोहम्मद और मंजूर साहब कहाँ है हाथ खड़ा करो आप मुश्ताक अहमद मुश्ताक अहमद ये जान मोहम्मद के बाद मुश्ताक अहमद और कौन है जी कम से कम 10 चाहिए 5 वाले भी कितने 10 अच्छा और कौन है जो 5,000 देगा जी हाजी साहब अल्लाह ताला थारी उम्र में बरकत फरमावे और कौन है 5 वाला खड़े हो जाओ जी 5 वाले खड़े हो जाओ 5 वाले मास्टर साहब तुमने 10 देना तो है इसको 10 लिखो इतना सुनो आदमी को 5 लिखे इसको 10 लिख 10 लिख यार मास्टर जी थारो के बिशारत साहब मास्टर है के बिजनेसमैन ताजर क़यामत वाला दिन अर्श का साया में महंगा ते तू 5,000 लेकर साया का हट जाएगो 10 दे बराबर देगो 10 बशारत साहब देगो 5 जी चलो जी इसका 5 लिखो और कौन है जी 5 वाला शाबाश जो जन्नत कमाना चाहता हो 5,000 कोई बड़ी बात है शाबाश और है कोई 5 जी कितने आए 10 होने चाहिए 5 आए 5 और चाहिए जल्दी देर होगी आगे पहले ही खड़ो हो जाए ना कर मेरा भाई फजल रहमान अरे वो पल्ला फजल रहमान ने तंग कर दिया तू मत वही है अल्लाह हमारी हिफाजत या अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा और है कोई जी क्या नाम शौकत अहमद अल्लाह ताला शौकत साहब की उम्र में बरकत फरमाए और है जी कोई क्या नाम 10,000 देगा मास्टर जी मास्टर मोहम्मद अरशद अल्लाह बरकत फरमाए उम्र में और है कोई शाबाश कोई और कितने आए ये आए 7 3 और चाहिए 3 चाहिए और अच्छा वो मास्टर है ना देखो क्या नाम जी उसने दे दिया मास्टर नहीं यहाँ से कोई इधर कोई क्या नाम आप दोगे अल्लाह आपकी उम्र में बरकत फरमाए फैरोज साहब आपके रिस्क में बरकत और चाहिए 2 शाबाश 2 चाहिए और कितने 2 क्या नाम है जी इतना सुना आदमी 10,000 देगा इसका 10 लिखो सही 10 लिखे कर यार लिखने वाला कंजूस आदमी है शाबाश सजाज का 10 है उसका लिखा हुआ है मोतमीम साहब तो मेरा तरफ देखिए यार उसको 10 लिखियो और है कोई 10 वाला जी क्या नाम 5 दोगे नाम बिलाल अल्लाह आपको हजरत बिलाल हबशी के साथ क़यामत के दिन उठाए कहो आमीन और है कोई 5 वाला एक बंदा और चाहिए यार
ہے کوئی ایک آخری جو دے آخر میں اور جنت میں پہلے جائے؟ ہاں وہ جنت میں جائے اسی ڈالا تھا. ہے کوئی جناب؟ کیا نام حضرت؟ محمد اختر. محمد اختر. اللہ تعالیٰ تھاری عمر میں برکت فرماوے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا کچھ تھوڑا نیچے اور آتے ہیں. اب بتاؤ 3000 کون دے گا؟ 3000 کوئی بڑا مسئلہ ہے جی؟ اے بابا کوئی بڑا مسئلہ ہے 3000؟ اللہ دعاؤں سے بچائے گا. وہ جو دوائیاں لاتے ہیں نا اللہ تعالیٰ. کیا جی نام آپ کا؟ فیض علی. کھڑو ہو جا جی. کھڑو جی کھڑو. علی کو فیض اور بیٹھو رہ گو ہو سکے سو فیض علی صاحب. اللہ تعالیٰ تین حضرت علی کے نال اٹھاڑے. کہو آمین. اور ہے کوئی حاجی صاحب؟ کوئی اور ہے؟ 2000 دوں گا. دو نہیں جترا ہے. ایک اور چڑھ یار. نہ وہ تیری من تو ہی نہیں. اچھا 3 لکھو جی. اس کا 3. یہ نقصان مت کرو مدرسے کا یار. میرے یار ہے نعرے لگائے تو نے. یار یار ایک ماسٹر جی ایک ماسٹر عبداللہ صاحب 11000. ان کا نام کیا ہے؟ نام کیا ہے آپ کا؟ فیض احمد. کتنے ہزار جی؟ 11000. ماسٹر عبداللہ. ماسٹر عبداللہ صاحب. عبداللہ حدیث میں ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ پیارے 2 نام ہیں. کون سے؟ عبداللہ اور عبد الرحمن. عبداللہ آ گیا. اس مجلس میں کوئی عبد الرحمن ہے جو 11000 دے اور وہ اس کا ساتھی بن جائے؟ ہے کوئی عبد الرحمن؟ مشورہ کر کے بتائیں. شاباش. اب ہے کوئی 3 والا؟ عبداللہ صاحب 3 والا 10 چاہیے. کہنا کھڑا ہو گئے. اور نذیر صاحب کھڑا ہو جا. اور شاباش. اور ہے کوئی 3000 والا؟ نذیر احمد. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں رزق میں برکت فرمائے. کہو آمین. آمین. اور ہے کوئی 3000 والا؟ کتنے آئے 3 والے؟ 3 آئے. 7 اور چاہیے. 7 آدمی. کیا نام؟ محمد اعجاز الحق. ایک حافظ پہلا آ گئے. اور ہے حفاظ میں سے اور کوئی؟ کیا نام بابا؟ نذیر احمد صاحب. اللہ آپ کی عمر میں برکت فرمائے. آپ کے ماں باپ کی مغفرت فرمائے. لکھے کھٹانا صاحب کو نا. اور ہے کوئی 3 والا؟ پیر صاحب تو بیٹھ جا. 3 والا کوئی اور ہے؟ اصل کمال یہ تیری تسبیح کو ہے. تو تسبیح پھیرتے رہو. تسبیح چلا لگی. ہاں تاکہ ان کو دلن اللہ نرم کر چڑھے. اے بیٹھا بھی ہے. ان کا موبائل اگر گم گیا 10,000 کو نقصان ہوا ہو. یہ 3000 دین واسطے تیار نہیں. اور ہے کوئی 3 والا؟ شوبت ہے شوبت. شاباش. 3 کون؟ 5 رہ گئے. اور 3000 والے 5 آدمی اور چاہیے. جزاک اللہ. جلدی جلدی دیر ہوگی. مفتی منظور صاحب اور دوسرے علماء بیٹھے جی. کہا ہے کوئی 3000؟ 3 کوئی بڑا مسئلہ ہے. 3000 والا ہے کوئی اور؟ 5 آدمی اور چاہیے. 5 کتنے؟ شاباش جلدی. شوکت صاحب کہاں ہیں؟ اللہ آپ کی عمر میں برکت فرمائے. اور ہے کوئی؟ 4 رہ گئے. کتنے؟ 4 آدمی اور چاہیے. تیرے نمبر آوے لگو تسبیح. جزاک اللہ. ہے کوئی 4 اور؟ جلدی جلدی دیر ہوگی. شاباش. تیرے نمبر آوے. ادھر اس سائڈ میں ہے کوئی جوان بزرگ 3000 والے 4 آدمی چاہیے اور. یا 2. جلدی. ہے کوئی؟ جلدی. کیا نام جی؟ نہ ہاتھ کھڑا کرو. ہاتھ کھڑا کرے جو دینا چاہتا ہے جی. 3 والا ہے کوئی اور؟ اچھا ایک بات سنو. اس کے اوپر یہ جو ہم ٹین دیں گے یہ کس میں دیں گے؟ لکڑی پر ہی دیں گے نا کہ لوہے پر دیں گے؟ لکڑی پر. تو ایک سفیدہ کون دے گا؟ ہاتھ کھڑا کرو. کوئی ہے کوئی جو کہ میں سفید؟ تو آپ کی مل کے سفیدہ ہے. آپ خود مدرسے میں آ جاؤ. ہے کوئی جو سفیدہ دے؟ ایک سفیدہ. کہتے میں برن. اور کیا نام ہے؟ عبد الرشید صاحب. اللہ آپ کی عمر میں رزق میں برکت فرمائے. 10 سفیدے چاہیے. کتنے؟ 10. یہ ٹین کے پیسے مشکل سے ہوئے. اب سفیدے کے لیے ایک دیا گو. تو اس کا بھی لکھو جی. کتنے ہو گئے؟ 2. اب رہ گئے کتنے؟ 8. ایک آپ دو گے. کیا نام؟ شفیق احمد. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت فرمائے. اور ہے کوئی؟ رفیق صاحب. کتنا؟ ایک. رفیق صاحب کا لکھ. سفیدہ یا برن؟ برن کو کیا کہتے ہیں اردو میں مفتی صاحب؟ ہے برن کیا ہوا ہے؟ نہ 200 نہیں. وہ 200 کیا کرا گو یار. منو 200 لے گا تو پیٹی بنانی ہے. چھیڑاں گی.
मन्नू, तो एक मन्नू, मन्नू या सफेदा, और कितने रह गए? तो चार ही में 4, अब रह गए 6। हाजी साहब क्या ना तेरो? मीर मोहम्मद साहब, अल्लाह तिना क़यामत वाला दिन मीर मोहम्मद हमदानी के नाम उठावा है। आमीन कहो आमीन। आ गया मीर मोहम्मद, ये जाने से ना। हाँ हाँ और कौन है जी? अब 5 रह गए, 5। सफेदा या मन्नू कहना आरगो पार है? कहना गुलाम मुस्तफ़ा, अल्लाह आपको गुलाम मुस्तफ़ा बना दे। आमीन। हमें भी आपके वसीले से गुलाम मुस्तफ़ा बना दे। और 4, अब रह गए 4, 3, 4 और चाहिए, जल्दी देर होगी यार, यहाँ उलमा बैठे। 4 चाहिए और कितने? कोई नाला नाला देखो किस किस का सफेदा और बीसा है और मन्नू है, ठीक है। और कौन है जी? मन्नू या सफेदा? 4 चाहिए और 10 लगते हैं। कितने लगते हैं? 10 चाहिए, 4 और 6 आ गए। जल्दी जल्दी देर होगी। वो जल्दी दे रहे थारे खड़ो नौकर है लोगों है कोई और? मेरा पीर साहब ने गुस्सा आया ना तो तब सारा ना जनाब मोहतरम वटस कर चढ़े। इंशाल्लाह नहीं इंशाल्लाह ना कोई यार, इनकी को अल्लाह या इनकी उम्र में बरकत फरमा। आमीन आमीन तेरा अल्लाह। और है कोई? 4 चाहिए और है कोई? 4 आदमी हो रहा है। अच्छा चलो ठीक है जी, ये आहिस्ता आहिस्ता दे देंगे, ठीक है। अब जल्दी से इस रुमाल को उठाओ 2 जवान, और जिसके पास जो जेब में है वो दे दो। जल्दी जल्दी ओए, और खड़ा हो जाए यार, जल्दी जल्दी दौड़ 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 दो। डॉक्टर इम्तियाज साहब ने 10,000, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत फरमाए, रिस्क में। एक और रुमाल वाला खड़ा हो जाए। तुम्हें आ जाओ मौलाना साहब, रुमाल है, दे दो रुमाल, ये दे दो और किसी को। और खड़े हो जाओ 2, वो आ जाओ जल्दी जल्दी। अच्छा हो सकता है मेरी बातों में बहुत सारी बातें ऐसी हो जो आपके शान शान ना हो, जो मैंने गलत कह दी हो। मैं अल्लाह से भी माफ़ी मांगता हूँ, आपसे भी मांगता हूँ, अपने उलमा से भी मांगता हूँ। मैंने सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए ये काम किया है और इसमें कोई ज़ाती मेरी गर्ज नहीं थी। अगर मैंने ठीक किया, अल्लाह मुझे जज़ाए खैर अता फरमाए और मेरे उलमा को मुझसे राज़ी कर दे। और अगर मुझसे कोई ख़ता हो गई, अल्लाह भी मुझे माफ़ फरमाए, उलमा के दिल से भी वो नाराज़गी दूर हो जाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। यूं ही इन्हें खतीबे बेमिसल नहीं कहते। ये थे आपके सामने खतीबे बेमिसल, दाई तौहीद व सुन्नत, मोहतरम हाफिज अब्दुर रहमान अशरफी साहब, मोहतमिम दारुल उलूम सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चौगाम काज़ीगुंड। और आप अमीर अंजुमन उलमाए आना जम्मू व कश्मीर भी हैं। इसी तरह स्टेज पर एक और खतीबे बेमिसल बैठे हुए हैं जो अपनी खताबत से मशहूर हैं। हक बात कहने में वो कभी डरते नहीं, हक को हक कहने में जो डरते नहीं हैं वो मर भी जाए अगर तो मरते नहीं हैं। हक को हक कहने में, हक को हक कहने से जो डरते नहीं है वो मर भी जाए अगर तो मरते नहीं है। कुछ तो बात है हक के कार फरमाई में, जिससे मुराद मुफ्ती मंजूर अहमद कासमी साहब हैं। बेवजह यूं ही सर कटते नहीं हैं। उस्ताद मोहतरम हजरत मुफ्ती मंजूर अहमद कासमी साहब, मोहतमिम दारुल उलूम अबू हुरैरा सतराना कंगन। ये जो दाएं बाएं खड़े हैं वो अगर अंदर आ जाएं ज्यादा मुनासिब। और आप आगे तुम दिए गए।
अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी मन अहब्बनी कान माइया फिल जन्ना। सामीन ग्रामी कदर, वक्त बहुत मुख्तसर है। उलमाए किराम तशरीफ फरमा हैं। हजरत मौलाना गुलाम रसूल साहब दामत बरकातुहुम उस्ताद हदीस दारुल बिलालिया वो भी तशरीफ ला चुके हैं। हजरत मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब दामत बरकातुहुम वो भी थोड़ी देर बाद तशरीफ फरमा होंगे। अभी आप इन सभी हजरात के बयानात सुनेंगे। बीच में ये थोड़ा सा वक्त आपका मैं लूंगा। मैं इन अकाबिर के दरमियान में हायल होना पसंद नहीं समझता और मैं ज़्यादा वक्त नहीं दूंगा। बहुत मुख्तसर वक्त, लेकिन मैं आप हजरात की तवज्जो एक बहुत अहम मसले की तरफ करूंगा। आप जरा तवज्जो करें। दाएं बाएं जो भटक रहे हैं वो दाएं बाएं मत घूमें, जम के बैठें। अभी उलमा तशरीफ फरमा होंगे, उनके बहुत अहम बयान होंगे। इस वक्त जो मौसम चल रहा है ये कुर्बानी का